بات یہی ہے کہ وہ اپنے ملک کو سٹینڈ کر رہا ہے, اپنے ملک کے ساتھ آنےسٹ ہے. وہ جانتے ہیں دوسری کنٹریز والے, جہاں بھی آپ کسی ملک کے بھی ساتھ جاتے ہیں, یہ جو انٹیلیجنٹ ایجنسی ہوتی ہے نا ہمارے ملک کے علاوہ, یہ تو ہمارے ہم کو اٹھانے کا کام کرتی ہے, اس کے علاوہ جو بھی ایجنسیز ہوتی ہیں نا وہ اس ملک کے وزیر اعظم کو ان کو بیک گراؤنڈ چیک کرتی ہے کہ اس کا پیسہ کدھر پڑا ہوا ہے, اس کا انٹرسٹ کدھر ہے, اپنی کنٹری کے ساتھ اس کا انٹرسٹ ہے کہ نہیں ہے. ڈپلومیسی میں یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ کے ریلیشن کسی کنٹری کے ساتھ مطلب پرماننٹ اچھے ہوں گے یا پرماننٹ جو ہے وہ خراب رہیں گے, تو اس میں کوشش ہوتی ہے ہر ملک کی اور اپنی مفاد کے لیے ہوتی ہے نا, اپنے پروگریس کے لیے ہوتی ہے نا, کہ مطلب ہماری پروگریس اچھی ہو تو اب جس کے ساتھ ٹریڈ اچھا ہوگا تو ظاہر بات ہے انڈیا اگر اس کے ساتھ جاتا ہے, پاکستان جاتا ہے, یا امریکہ اگر کسی کے اوپر سینکشن کرتا ہے. انڈیا جو ہے نا یہ ایک دہشت گرد ملک ہے, یہ مطلب ہمارے ملک میں بھی دہشت گردی کراتا ہے. چین کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, انہوں نے پاکستان کو بھی نہیں شامل کیا کیونکہ پاکستان نے ان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے, ہر چیز میں ان کی اکانومی میں ہر قسم کا مطلب ساتھ دیا ہے. تو ان کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ انڈیا کو ہی شامل کرنا چاہیے تھا کیونکہ انڈیا پہلے چین کے خلاف تھا. انڈیا ایران کے ساتھ بھی تجارت کر رہا ہے, انڈیا روس کے ساتھ بھی تجارت کر رہا ہے, امریکہ کا سب سے بڑا پارٹنر بھی وہ ہے. ایک ہلکی سی کوئی بھی انڈیا میں بات ہو امریکہ اسٹریٹ فارورڈ کھڑا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اب دیکھ رہے ہیں آپ یوکرین کے بالکل حق میں بیٹھا ہوا ہے امریکہ, لیکن ان کا پارٹنر اٹھ کے جا کے روس کے ساتھ بات کر رہا ہے. نریندر مودی اس سے بات کر رہے ہیں کہ آپ یوکرین کو ایسے کریں. ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم جا کے بات کریں وہاں, کیونکہ ہم نے IMF کا قرضہ دینا ہے. انڈیا کون ہوتا ہے؟ انڈیا کو یہ ایسے باتیں کر دیتا ہے, وہ دہشت گردی ہمارے ملک میں پھیلا رہا ہے نا, وہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کرا رہا ہے. جو آپ پیچھے جو بھی ہوا ہمارے ملک میں بم وہ کون کس نے کروایا؟ انڈیا نے کروایا نا. پاکستان کہاں سے کرایا؟ پاکستان تو ایک پرامن ملک ہے, آپ نے کبھی نہیں سنا کہ پاکستان نے یہ کیا وہ کیا. یہ سارا کچھ انڈیا کرتا ہے, وہ بعد میں کہہ دیتے ہیں یہ پاکستان نے کیا. آپ کیا چاہ رہے ہیں, کیا ہونا چاہیے؟ میں چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کو باہر کریں, پاکستان کو اندر کریں. پرائم منسٹر نریندر مودی برکس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے رشیا پہنچ چکے ہیں. جیسے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی رشیا پہنچے, ان کا ہمیشہ کی طرح بڑا ہی وارم ویلکم کیا گیا. پوٹن نے جب انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کو دیکھا تو دیکھتے ہی گلے لگا لیا. سوشل میڈیا پہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی اور پوٹن کی ویڈیو اور تصویریں بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں. اس وقت 10 بڑی اکانومیز رشیا کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں برکس کو اٹینڈ کرنے کے لیے, لیکن پاکستان اس کا پارٹ نہیں ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں کہ برکس پلس کو بنانے کے لیے بات چیت چل رہی ہے. چائنا اور رشیا چاہ رہے ہیں کہ انڈیا کے تعاون کے ساتھ, انڈیا کے سپورٹ کے ساتھ برکس پلس بنایا جائے, اور 30 سے 35 ممالک ایسے ہیں جو اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. لیکن پاکستان ان میں کہیں نظر نہیں آ رہا, کیونکہ پاکستان نے پہلے بھی برکس کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے, لیکن انڈیا نے پاکستان کو الاؤ نہیں کیا. اسی مدے پہ آج ہم تجارت کر رہے ہیں, انڈیا روس کے ساتھ بھی تجارت کر رہا ہے, امریکہ کا سب سے بڑا پارٹنر بھی وہ ہے. ایک ہلکی سی کوئی بھی انڈیا میں بات ہو امریکہ اسٹریٹ فارورڈ کھڑا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اب دیکھ رہے ہیں آپ یوکرین کے بالکل حق میں بیٹھا ہوا ہے امریکہ, لیکن ان کا پارٹنر اٹھ کے جا کے روس کے ساتھ بات کر رہا ہے. نریندر مودی اس سے بات کر رہے ہیں کہ آپ یوکرین کو ایسے کریں. ہم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم جا کے بات کریں وہاں, کیونکہ ہم نے IMF کا قرضہ دینا ہے. ہم نے ہر ملک کے ہم مقروض ہیں, ہم دبئی کے ساتھ بات کرتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے یہ بھکاری آگے بھیک مانگنے کے لیے آگے. ہماری کون بھی اس طرح نہیں سیٹ ہوگی کبھی بھی. کوئی بھی ملک جو اپنی آپ کو غلام بنا لے, یہ ہمیں امریکہ کس قدر ہمیں نیچ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے 20 سال اپنی جنگ میں بھی دھکیلا, اور پھر بھی اتنی شرم والی بات ہے, مجھے شرم آتی بات کرتے, وہ پھر بھی ہماری قربانیوں کو سمجھ نہیں پا رہے. وہ ہمیں بھی پھر بھی ڈو مور کا مطالبہ کرتے. ریزن کیا ہے کہ آپ بھکاری ہے بھائی, آپ اپنی عوام کو آپ نے قربان کر دیا, لیکن وہاں عوام کے ساتھ آپ کھڑے ہو جاتے, کہتے ہیں امریکہ کو ڈو مور, ان کو کہتے آپ نے عوام کو ڈو مور کرایا, آپ نے اپنے علاقہ تباہ کر دیے, آپ نے وہی ابھی تک وہی آپ نے جرگہ سسٹم قائم رکھا, ابھی تک قبائل آپ سے ستا رہے, پریشان ہے آپ کے ان فیصلوں کی وجہ سے, کئی ہزار لوگ شہید ہو گئے. لیکن امریکہ پھر بھی ہمیں کیا دے رہا ہے, صرف ہمیں وہ غلام سمجھ رہا ہے. ہمیں وہ جو فنڈ دیتا ہے وہ اسی طرح دیکھ لے, کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو جائے امریکہ کو اسی وقت اسٹیٹمنٹ آ جاتا ہے, ان کا وزیر خارجہ باہر فورن منسٹر آتا ہے, وہ کہتا ہے ہم وہ فنڈ روک دیں گے, آپ سلام زدگان کے روک دیں گے. یار آپ کو کیوں نہیں عقل ابھی بھی آ رہی؟ آپ ایران کے ساتھ کیوں دیکھیں IMF نے نہیں منع کیا کیا اپنا, لیکن کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے ملک کو قربان کر رہے ہیں, ملک کو قربان کر رہے ہیں. ہمارے پاس کبھی کسی چیز کی نہیں ہے, ہمارے پاس جذبے کی, ہمارے پاس وسائل کی, سب کچھ ہے, لیکن ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے. کیوں؟ ہم غلامی کو, ہم جو انسان غلام بن جاتا ہے وہ کبھی بھی اپنے فیصلے نہیں کر پاتا. انڈیا دیکھ لیں غلامی سے نکلا ہے, وہ بھی انگریزوں کے غلام تھے, ہم بھی انگریزوں کے غلام تھے. وہ 4 نمبر پہ چلا گیا, ہمارا ابھی 100واں نمبر بھی نہیں آ رہا ہے. وہ گاڑی ایک بنا رہا ہے 5 لاکھ کی, ہمارے پاس وہی گاڑی 1 کروڑ کی پڑی ہوئی ہے.
وہ چاند سے جا کے دیکھ رہے ہیں اپنا سولر سسٹم لگا, ہم بلڈنگ سے چڑھ کے نہیں دیکھ پا رہے کہیں ہماری سولر پلیٹ بھی پڑی ہے کہ نہیں پڑی. وہ آئی ٹی میں سب سے آگے چلا گیا, ہم ادھر کے ادھر ہی ابھی تک کھڑے. Amazon آیا تھا, جو یہ ینگ جنریشن ہے, موبائل کا یوز صحیح آ جانا تھا, اس میں کچھ کما لیتے. اس میں فیس بک وہی ٹک ٹاک بیٹھ کے ہم دیکھ رہے ہیں. Amazon نے اٹھا کے کتنا بڑا ہمارے لیے اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان, یعنی کہ جہاں بھی جائے. اب تو ہمارے جو اسلامی ملک ہے انہوں نے پابندی لگا دی ہے. وہ کہہ رہے سعودی عرب دیکھ لیں, وہ کہہ رہے یار اپنے فقیروں کو روکے. یار ہر جگہ پر یہی بات ہو رہی ہے. یو اے نے جو ویزا فری انٹری کر دی ہے کہ آپ انڈینز آئیں, ہم آپ کو ویزا آن ارائیول دیں گے, اور پاکستانیوں کو یو اے ویزا دے نہیں رہا. پچھلے 3 سالوں سے, آئی تھنک 2020 سے انہوں نے بالکل اس کو بند کر دیا ہے. یعنی کہ جہاں بھی جا رہے ہیں کوئی گرین پاسپورٹ کی رسپیکٹ ہے ہی نہیں. میں 3 دن پہلے ایک بندے سے ایئرپورٹ پہ ملا, وہ کہہ رہا ہے یار میں یو اے سے آ رہا ہوں. تو میں نے جیسے ان کو وہاں پر پاسپورٹ دکھایا ہے نا, وہ انہوں نے مجھے کہا یہ اس لائن سے ہٹو, وہاں جا کے لگ جاؤ. یعنی کہ وہ کہہ رہے ہمیں یار غلاموں سے بھی نیچے سمجھ رہے. کیوں؟ ہمارے حکمران غلام ہے.